الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی امیر الانبیاء وسید المرسلین حبیبنا وحبیب الہ العالمین محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد عبدک ورسولک ونبیک وحبیبک الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ. آج کے اس پروقار تقریب کے صاحب صدر گرامی قدر جناب پروفیسر ڈاکٹر حسین محی الدین صاحب اور میرے دوست میرے محترم جناب ڈاکٹر سرور حسین نقشبندی صاحب، منہاج یونیورسٹی کے وائس چانسلر جناب ساجد محمود صاحب، پروفیسر فخر الحق نوری صاحب، محترم جناب ریاض مجید صاحب، تمام اہل علم، اہل فکر، اہل دانش، خواتین و حضرات، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سب سے پہلے منہاج یونیورسٹی کے اس ریسرچ سینٹر کو جو نعت کے حوالے سے ہے اور حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے منسوب ہے، اس کاوش اور اس کوشش پہ منہاج یونیورسٹی کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور دل کی گہرائیوں سے خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں. یہ میرے خیال میں جو مجھے علم ہے اور میرے معلومات ہے، صرف پاکستان میں نہیں، دنیا بھر میں کسی یونیورسٹی میں ایک منفرد اور ایک یونیک قسم کی ایک کاوش ہے، اور یہ ہونا بھی چاہیے تھا، کیونکہ جس یونیورسٹی کا مؤسس اور بانی مبانی شیخ الاسلام ڈاکٹر پروفیسر محمد طاہر القادری حفظہ اللہ وہ ہیں، ایسے یونیورسٹی کے شایان نشان یہی ہے کہ اس طرح ایک سینٹر اس میں ہو. میں کسی تعریف کا پہلو اس میں نہیں ہے، اعتراف کے طور پہ کہتا ہوں کہ اس صدی میں یا جس عہد کو میں دیکھ چکا ہوں، جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں، اللہ کے کتاب قرآن حکیم اور اللہ کے حبیب حضور سید الاولین والآخرین کے حدیث، سیرت اور شخصیت کے حوالے سے قبلہ شیخ الاسلام صاحب کی لیول کا تحقیق کوئی نہیں کر سکا. جس طرح علم دلیل کے ساتھ حضور شیخ الاسلام نے اس بیڑے کو اٹھائے رکھا اور ایک بڑے حصے کو اس کا پائے تکمیل تک پہنچایا، تو اس یونیورسٹی کے شایان نشان یہی ہے کہ یہ سینٹر یہاں پہ ہو، اور یہ چوتھی کانفرنس بھی ہو اور پانچویں کانفرنس بھی ہو اور چھٹی کانفرنس بھی ہو اور سینچری اپ ہو جائے، ہم ہو نہ ہو، لیکن یہ سلسلہ
قائم و دائم رہے۔ میں گفتگو کو طول نہیں دینا چاہتا۔ پروفیسر جناب ریاض مجید صاحب نے کچھ چیزوں کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے، اور میرے لیے ایک ایسے مستند نام سے یہ بات سننا، ورنہ شاعر ناراض ہو جاتے ہیں کہ نعت نے غزل کا رخ جھوٹ سے سچ کی طرف اور مجاز سے حقیقت کی طرف موڑ دیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے آج کی اس کانفرنس کی، کیونکہ ہوتا کیا ہے، شاعری کا بنیاد عموماً مبالغہ پہ ہوتا ہے، اور پھر جب وہ محبوب کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو وہ حدود و قیود سے نکلنا چاہتے ہیں، اور حضور کی شان کی حوالے سے جب اب بات کرتے ہیں، یہ اگر صنف ہے سخن کا اور ادب کا تو یہ بہت نازک جو ہے صنف ہے، اور نزاکت اس کی یہی ہے کہ ایک طرف شعر و شاعری عشق و محبت مبالغے کا مطالبہ کرتی ہے اور تقاضا کرتی ہے، حدود و قیود کو پار کرنا چاہتی ہے، اور دوسری طرف حضور کا جو مقام ہے وہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ با خدا دیوان باشی با محمد ہوشیار۔ وہاں پہ ادب کے کچھ تقاضے ہیں، جن الفاظ کا آپ استعمال کرتے ہیں، جن جملوں کو آپ استعمال کرتے ہیں، ان کا انتخاب اور اس میں حضور کے مقام اور شان کو ملحوظ نظر رکھنا، یہ ایک ادب کا اور سخن کا انتہائی نازک اور محتاط قسم کا صنف ہے، اور جو قرآن پاک نے کوئی بادشاہ، کوئی صدر مملکت، کوئی سربراہ حکومت، کوئی شہنشاہ اپنے لیے جب پروٹوکولز اور آداب بناتے خود بناتا ہے، اس کا آئین بناتا ہے، اس کا دستور بناتا ہے، اس کی پارلیمنٹ بناتی ہے، لیکن حضور کے آداب، حضور کے جو پروٹوکولز ہیں، احترام ہیں، مولا نے بھیجے ہیں، قادر مطلق نے بھیجے ہیں۔ صحابہ کرام کو حکم ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اور اگر کوئی نہ کرے ان پروٹوکول کا احترام تو رب کہتا ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، آپ کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ حضور کو جب عرب معاشرے میں ایک دوست، ایک بھائی، ایک ہم عمر کو بلایا جاتا تھا، اپنا ایک انداز تھا، اللہ نے فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا، حضور کو جب آپ بلاتے ہیں تو ایسے نہ بلائے جیسے آپ ایک دوسرے کو عام طریقے سے بلاتے ہیں، یا ایھا النبی یا ایھا الرسول، یہ نہ کہیں قرآن کہتا ہے رائنا، عام جملہ تھا، استعمال ہوتا تھا اہل مدینہ میں، اللہ نے منع فرمایا وَقُولُ انظُرْنَا، حضور کو جب کہتے مجھ پہ نظر کرم فرما، انظرنا، نظر فرما مجھ پہ، یہ کہہ دے۔ حضور کے گھر میں داخل ہو تو بغیر اجازت کے داخل نہ ہو، قرآن پاک کی آیات بینات فرماتے ہیں، اور جب بیٹھیں تو کھانا جب آپ کھا لے وَإِذَا طُعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، پھر اور لمبی بات چیت کے لیے حضور کے کاشانہ میں گپ شپ کرنی ہے کہ کہیں اور کر لے۔ وَإِذَا طُعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، جب کھانا کھائیں تو فوراً اپنے گھروں کو چلے جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور کو تکلیف اور ایذا پہنچے اسی وجہ سے۔ وہ حیا کی وجہ سے نہیں فرمائے گا
آپ خود یہ پروٹوکول اور آداب رکھیں۔ اور میں ایک بات کی بات اور کر لوں کہ یہ حضور نے خود اپنے لیے ایسا نہیں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع اور عاجزی کی تو یہ حیثیت تھی۔ ایک روایت میں آپ کہیں سفر فرما رہے تھے تو ایک اعرابی آیا، اور جب حضور کے چہرے والضحا کو دیکھا، آپ کے زلف واللیل اذا سجا کو دیکھا، ایک رعب اس پہ طاری ہو گیا اور وہ بھاگنے لگا۔ حضور نے کہا آ جاؤ، میں بھی ایک قرشی ماں کا بیٹا ہوں جو کدو کا سالن کھایا کرتی تھی۔ تواضع اور عاجزی کا یہ انداز۔ فتح مکہ کے دن تمام احادیث کے ذخیرے کو اٹھائیں، سیرت کے کتابوں کو، مکہ مکرمہ جہاں سے نکالا گیا تھا، حضور جب داخل ہوتے ہیں تو آپ کا سر مبارک اتنے نیچے کر دیا، کوئی اور فاتح ہوتا دونوں ہاتھ ایسے کر کے، حضور نے اپنا سر اتنا نیچے کی تاکہ اس اونٹنی کے کوہنی پہ اپنا سر رکھ لیا تھا۔ تواضع کی وجہ سے، عاجزی کی وجہ سے، کہیں کسی کو یہ نہ لگے کہ یہ قہاریت ہے۔ دیکھا قہار و جبار کوئی اور ہے، میں اس کا ایک بندہ ہوں۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نعت کے صنف کا پہلے بھی اس پہ کام ہوا ہے۔ ہم ان تمام نعت گو لوگوں کو، حضور شیخ الاسلام نے 400 سے زیادہ لوگ صحابہ کرام اور صحابیات میں سے لکھے ہیں کہ انہوں نے نعت شریف پڑھی ہے یا سنائی ہے یا لکھی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے خاندان سے، آپ کے جد امجد خواجہ عبد المطلب، خواجہ ابو طالب، عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے، پھر صحابہ کرام میں، پھر تابعین میں، پھر تبع تابعین میں، اور ہر ایک نے اپنی حیثیت کے مطابق۔ امام ابو حنیفہ اس امت کا ایسا نام جس کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ اگر دین ستاروں میں پروین ستارے تک پہنچ جائے اور اس کو حاصل کرنا مشکل ہو، لنا لہو رجل من ابناء فارس، وہ امام ابو حنیفہ تھے۔ 56 دفعہ حج کر چکے، اور جب مدینہ شریف پہنچتے، مدینہ شریف میں جتنا عرصہ گزارتے تو مدینہ منورہ سے باہر آ کے قضائے حاجت کر کے، وضو کر کے، پھر مدینہ شریف میں ٹھہرتے، اور جب سرکار کی قدموں میں حاضر ہوتے ہیں، یا سید السادات جئتک قاصدا، اے سادات کے سید، میں آپ کے قدموں میں حاضر ہوا ہوں اور تیرے ارادے سے آیا ہوں۔ حج کے لیے آیا ہے لیکن کہتے تیرے ارادے سے آیا ہوں۔ جئتک قاصدا ارجو رداک واحتمی بحماک، میں آپ کی رضا کے لیے آیا ہوں اور آپ کی حمایت چاہتا ہوں۔ ہر ایک نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت کی، لیکن ہر شاعر، ہر بلیغ، ہر فصیح جب حضور کے دربار میں حاضر ہوتا ہے تو وہ سرنڈر ہو جاتا ہے، وہ سر تسلیم خم کر جاتا ہے۔ صاحب قصیدہ بردہ جب یہ لکھنے لگا فَمَبْلَغُ الْعِلْمِ فِيهِ أَنَّهُ بَشَرٌ، حضور کے بارے میں میرے علم کا انتہا یہ ہے کہ وہ بشر ہیں۔ جب یہ دیکھ لیا آگے بن نہیں رہا تھا شعر، اسی پیچ و تاب میں سو گیا، رات کو حضور نے آ کے فرمایا خواب میں فَمَبْلَغُ الْعِلْمِ فِيهِ أَنَّهُ بَشَرٌ وَأَنَّهُ خَيْرُ خَلْقِ اللَّهِ كُلِّهِمِ۔ اور سعدی بابا
وہ جب سرنڈر ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ بادس خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ جب وہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، لیکن آخر میں وہ کہتا ہے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. اور شہنشاہ سخن مرزا اسد اللہ غالب وہ کہتے کہ غالب ثناء خادہ بیزداں گذاشتے. میں کیا کہہ سکوں گا، میں نے اپنی خواجہ کی مدحت رب پہ چھوڑ دی کہ ذات مرتبہ دانے محمد است. اور ہمارے پشتوں کے مشہور صوفی شاعر رحمان بابا جب حضور کے بارے میں بہت کچھ کہتے ہیں تو آخر میں فرماتے ہیں خدائے مگنا بے شک اچے بنددے نور کل واڑا صفات پر اختیار. اس کو خدا میں نے نہیں کہا اور نہیں کہنا، بے شک وہ بندہ ہے، لیکن بندگی کے کمال کی جتنے صفات ہیں وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت اور نعت میں بات میں مزید طول نہیں دینا چاہتا. یہ آج کی کانفرنس اور جو اس کے نشست ہیں، اس کے نئے سمت، نئے تقاضے اور نئی راہ انشاءاللہ تعالیٰ آج اس کی متعین ہوگی. اور یہ نعت کی ایک بہت بنیادی خدمت ہوگی. لیکن آخر میں کہ نعت پڑھنے کا یہ کوئی معمولی سعادت نہیں کہ اگر کوئی کسی کے لب حضور کے مدحت میں کھلتے ہیں اور یہ یقین جانے کہ حضور کی اجازت نہ ہو تو یہ لب نہیں کھل سکتے، حضور کی اجازت نہ ہو تو یہ قلم نہیں لکھ سکتا. یہ حضور کی فیضان سے، وہاں کی اجازت ہے، وہاں کی قبولیت سے اس طرح ہوتا ہے، ورنہ کبھی نہیں ہو سکتا. اس لیے ایک نعت، ہمارے ہاں نعت کہتے ہیں، عرب دنیا میں مدحت اور مدح اور مدیح اور نشید کہتے ہیں. یہ جو لکھتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ آج کے تو یہ ایوارڈ یہاں تقسیم ہوں گے، لیکن اصل ایوارڈ جو ہے وہاں سے حضور کی طرف سے توجہ ہے، عنایت ہے، ادھر سے ملتا ہے اور وہاں سے یہاں پہ بھی ملتا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہاں بھی ملے گا. مشہور شاعر ہے، میں اس پہ بات ختم کر دیتا ہوں. عربی کے علامہ ڈاکٹر محمد اقبال صاحب کے معاصر ہیں، ڈاکٹر احمد شوقی مصری شاعر ہیں، اور عرب کی دنیا میں اس کو امیر الشعراء کہتے ہیں. امیر الشعراء احمد شوقی مشہور اس کا قصیدہ ہے، اور عرب دنیا کے مشہور مغنیہ ام کلثوم نے اس کو گایا ہے. ولد الہدا فالکائنات ضیاء وفم الزمان تبسم وثناء. اس میں جب وہ آخر پہ آتا ہے، میں کبھی کبھی اس کو سنتا ہوں، لیکن جب میرے ساتھ کوئی مولوی نہیں بیٹھتا تو سنتا ہوں. اس میں بہت عرب میوزک ہے، تو الگ سے گاڑی میں جب سفر کرتا ہوں تو میں اس کو سنتا ہوں. اور مولوی فتوہ لگاتے ہیں، میں فتووں کے زد میں بڑا مشکل ہوتا ہے زندگی گزارنا. تو وہ آخر میں جب آتے ہیں ڈاکٹر احمد شوقی، وہ اس میں کہتے ہیں کہ ما جئت بابک مادحا بل داعیا. حضور کو کہتے ہیں کہ میں آپ کے دروازے پہ جو آیا ہوں، میں تو آپ کی مدحت کے لیے نہیں آیا ہوں، بل داعیا، آپ سے مانگنے کے لیے آیا ہوں. ومن المدیح تضرع ودعاء. اور مدحت کا طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ کسی سے مانگو، یہ مانگنا بھی ایک مدحت ہے. تو میں مانگتا ہوں، اس مانگنے میں آپ سے اظہار کرتا ہوں. اور ایک دوسرا اس کا قصیدہ ہے سلو قلبی، جیسے اس کو عام عرب دنیا میں مجازی عشق میں اس کو لوگ سنتے ہیں،
لیکن ام کلثوم کو اس نے کہا تھا کہ میں نے حضور کے لیے لکھا ہے، آپ اس کو گاؤ لیکن اس کو میں نے حضور کے لیے لکھا ہے۔ اس کے آخر میں جب وہ آتے ہیں تو اس میں وہ لکھتے ہیں، ابھی یہ شعر میں نے یہاں سے لکھے، اب الزہراء قد جاوزت قدری بیداً ان لی انتصابا، کہ میں جب آپ کی مدحت لکھتا ہوں تو میری اتنی اوقات نہیں، میں اوقات سے بڑھ جاتا ہوں، لیکن یہ تو ہے بیدا ان لی انتصابا، لیکن یہ تو ہے کہ میرے آپ کے ساتھ ایک نسبت تو ہے غلامی کا۔ اگر لکھتا ہوں تو اس وجہ سے میں اس مقام کا قابل نہیں ہوں کہ لکھ سکوں، لیکن غلامی کی نسبت کی وجہ سے۔ اور آگے لکھتے ہیں فما عرف البلاغت ذو بیان، بلاغت کو کسی ذو بیان نے، بیان کرنے والے نے بلاغت کو جانا نہیں، اذا لم یتخذک لہو کتابا، جب تک آپ کو کتاب نہ بنائے تو کوئی بلاغت تک پہنچ سکتا نہیں۔ مدحت المالکین فزدت قدرا، وہ لکھتے ہیں احمد شوقی، مدحت المالکین فزدت قدرا، میں نے دنیائی باسس کی، مالکوں کی باسس کی تعریف کی، فزدت قدرا، باس خوش ہو جاتا ہے تعریف پہ، باس کی طبیعت یہ ہوتی ہے، انسان کی طبیعت، ہر انسان کی سرش میں وہ تعریف پہ خوش ہوتا ہے۔ مدحت المالکین فزدت قدرا، باس کو جب میں نے تعریف کی تو خوش ہو گیا، میرا مقام، میرا رتبہ جو ہے باس نے بڑھا دیا۔ وَإِذَا وَحِينَ مَدَحْتُكَ اقتدت الصحابہ، اور اے اللہ کے نبی جب میں نے آپ کی مدحت کی تو میں اتنا اونچا اڑ گیا کہ بادلوں کو میں پیچھے چھوڑ گیا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔